الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات ابھی مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا شہباز صاحب حضرت علامہ مولانا محمد شہباز صاحب بہترین انداز میں کلام اعلیٰ حضرت گنگنا رہے تھے کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. میں نے کل کے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ ہے کہ بندہ خدا کو چاہتا ہے تو بندہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خدا نہیں چاہے. جنت میں وہی بندہ جائے گا جسے خدا چاہے گا. تو وقت کل بہت کم تھا اور آج بھی لگ بھگ مختصر بھی ہے. انشاءاللہ میں کچھ بولنے کی کوشش کروں گا. تو بہترین انداز میں حضرت ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے اور آپ سماعت بھی کر رہے تھے، اور وقت کو دیکھتے ہوئے بس دو اشعار سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد میں تقریر شروع کروں گا. پڑھیے درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ ابد الدہور وکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، آپ تھوڑا جلدی جلدی کیجئے، چائے پی لیجئے، دھیان میرے طرف رکھیے گا. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی. جب تک، یعنی اللہ قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ اے لوگو اگر جنت لینا ہے تو سب سے پہلے میرے محبوب کی پیروی کرو. اطاعت ہے نا حضرت وہ آیت کے کل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم مجھے راضی کرانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اے لوگو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت و اتباع کرو، تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار فرمائے گا. کب فرمائے گا؟ جب حضور کی اطاعت ہوگی. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں گے تو خدا آپ سے پیار فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے. وہ تمہاری خطا، تمہاری لغزش، تمہاری گناہ کو معاف فرما دے گا. تو جب تک خدا نہیں چاہے گا، اب خدا کیا چاہتا ہے جو ہم سے خوش ہوگا؟ آپ نے کبھی خدا کی مرضی کو جاننا چاہا؟ اس آیت میں کل ان کنتم میں ہے کہ اے لوگو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. تو خدا کا آگے اور پیچھے ہونا
نہیں ہے، خدا دونوں سے پاک ہے، نہ خدا کا آگے ہے نہ خدا کا پیچھے ہے۔ تو یقیناً خدا فرما رہا ہے اے لوگوں میرے محبوب کے پیچھے چلو، تب میں تمہیں چاہوں گا، تم سے پیار کروں گا۔ تو جب تک خدا نہ چاہے ہم سب کی بخشش نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت کی ہو، جب تک خدا نہیں چاہے گا تب تک بخشش نہیں۔ خدا جسے چاہے گا اسے بخش دے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ میرا دعویٰ ہے روز قیامت، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ جنت کن کے صدقے میں ملے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچے دل سے محبت کیا ہے، اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے، ان کی مغفرت کل بروز محشر میں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر تم سب سے زیادہ کس سے محبت رکھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب سے زیادہ محبت میں اپنی جان سے اپنے آپ سے رکھتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر ابھی تم پکا سچا مومن نہیں بنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر تب میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں اے عمر جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک پکا سچا مومن مسلمان نہیں بن پاؤ گے۔ اب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اتباع کرنے کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے اپنی اولاد، اپنے بیٹا بیٹی، خاندان، ماں باپ، رشتہ دار اور زمین جائیداد اور اپنی جان سب چیز سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ جب تک حضور کی محبت دل میں بس نہیں جائے گا، حضور سے سچے دل سے محبت نہیں کر لیں گے تب تک بخشش کسی کی نہیں ہوگی، تب تک بخشش نہیں ہوگی۔ ایک آیت ہے قرآن میں، یا ابھی جو میں نے آیت کی ترجمہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اگر ایمان لائے ہو تو، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تب تمہاری نجات ہوگی۔ اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی مت جلائیے، بند کر دیجئے اس کو۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ میں نے مانا گنہگار ہوں میں، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے۔ میں نے مانا گنہگار ہوں میں، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے۔ چیر کر میرے سینے کو دیکھو
اس میں آقا کی الفت ملے گی، چیر کر میرے سینے کو دیکھو، اس میں آقا کی الفت ملے گی۔ میرے دوستو درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی کسی ایسے آدمی کا دامن تھام لو، ہاتھ پکڑ لو جو تمہاری مصیبت میں کام آئے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی سچے بن جاؤ گے، تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے علماء اہل سنت ہیں، بہت علم رکھنے والے ہیں۔ پوری زندگی حضرت انہوں نے مناظرہ کیا، پوری زندگی انہوں نے مناظرہ کیا، لوگوں سے بحث کیا اپنے علم کی طاقت پر، لیکن جب آخری وقت آیا ہے تو شیطان سامنے آیا اور کہا کہ اے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، یہ بتائیے کہ خدا ایک ہے کہ دو؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے، بے شک خدا ایک ہے۔ شیطان نے دلیل مانگا، انسانی شکل میں آیا تھا، کہا کہ دلیل دو۔ حضرت رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دلیل دیے۔ کیا دیے؟ ایک دلیل دیے۔ کب دیے؟ آخری وقت میں، یعنی اب جاکنی کا عالم ہے، موت کے بستر پہ سونے والے ہیں، کچھ ہی لمحہ میں موت آنے والی ہے، ایسے عالم میں شیطان آیا ہے اور خدا کے ایک ہونے کی دلیل مانگ رہا ہے اور کہا رہا ہے کہ اگر تم خدا کو ایک مانتے ہو تو اس کی دلیل دو۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں، ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان نے اس کو رد کر دیا۔ ایسے عالم میں، یعنی موت کی گھڑی میں، آخری لمحے میں پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان کے منہ میں اگر 7 سمندر پانی اٹھا کے رکھ دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، پیاس بڑھتی جائے گی۔ ایسے عالم میں شیطان آیا ہے، ایک طرف روح نکلنے والی ہے، ایک طرف پیاس کی شدت ہے، دوسرے طرف شیطان آیا ہے، ایمان چھیننے کے لیے آیا ہے۔ ایسے عالم میں میرے دوستو اگر ایمان چھین لیا تو پھر کبھی ایمان والا نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر ایمان برباد ہو گیا تو اس دنیا سے بے ایمان ہو کے جانا پڑے گا۔ اس وقت امام فخر الدین رازی کے پاس شیطان آیا تھا، ایمان چھیننے کے لیے آیا تھا، پوری طاقت لگا دیا تھا، پوری کوشش کر چکا تھا کہ کسی طرح اس کی طاقت علم کو چھین لو، کسی طرح اس کے ایمان کو چھین لو۔ میرے دوستو اگر موت کے بستر پہ کوئی سونے والا ہو، اپنے وقت کا عالم ہو، اپنے وقت کا مفتی ہو، اپنے وقت کا پیر ہو، ایسے عالم میں اگر شیطان آتا ہے اور آ کے کہے گا کہ خدا کو ایک مانتے ہو تو اس کی دلیل دو، عالم فیل ہو جائیں گے، مفتی فیل ہو جائیں گے، پیر فیل ہو جائیں گے، لیکن وہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہے کہ موت کے بستر پہ سونے والے ہیں، آخری گھڑی ہے، جاکنی کے عالم میں ہے، خدا کے ایک ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ ایک دلیل دیا ہے، شیطان نے رد کر دیا، دوسرے دلیل دیتے ہیں، شیطان نے اسے بھی کاٹ دیا، تیسرا دلیل دیتے ہیں، اسے بھی رد کر دیا، ایک کے بعد دیگر 360 دلیل آتا کی۔ خدا کو ایک بتانے میں 360 دلیل عطا کی، لیکن شیطان نے سب کو انکار کیا۔
ایک طرف موت ہے، روح نکلنے والی ہے، پیاس کی شدت ہے، جان جانے والی ہے، موت کے بستر پہ سونے والے ہیں، ایسے عالم میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اے فخر الدین غازی دلیل دو، دلیل دیتے ہیں، ایک دلیل 2 3 4 5 ایک کے بعد دیگر 360 دلیل دی، شیطان نے سب کو رد کر دیا۔ قریب تھا کہ ایمان چلا جاتا، قریب تھا، شیطان خوش ہو رہا تھا کہ ان کے ایمان کو اب میں چھین لوں گا۔ وہ فخر الدین غازی ہے، وہ فخر الدین رازی ہے جو اپنی زندگی میں علم کی بنیاد پر لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے، کسی مناظرے میں ہارتے نہیں ہے، اسلام کی جیت ہوتی ہے، لیکن ان کا ایمان اب ڈگمگانے والا ہے، وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ 360 دلیل کے بعد عقل حیران میں ہے، عقل پریشان ہے کہ اب میں جواب دوں تو کیا دوں، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ لیکن میرے دوستو، اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی، اتنے بڑے علم رکھنے کے بعد بھی ایک سچے کا دامن انہوں نے تھاما تھا، ایک سچے کا دامن پکڑا تھا۔ اس سچے نے کئی ہزار کلومیٹر دوری پر وضو بنا رہے تھے، ان کا نام حضرت نجم الدین کبریٰ ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کا دامن سے وابستہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت امام رازی جب 360 دلیل دے دیے، شیطان اس کو رد کر دیا، اب حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ کے چہرے میں مایوسی کی کرن جگمگانے والی ہے، ایمان چھیننے والے ہیں، ایمان جانے والے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت نظام الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے وضو بنا رہے تھے، وضو کے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور امام رحمت اللہ علیہ کے طرف پانی کو پھینک دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فخر الدین رازی، تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بغیر دلیل کا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی طرف پانی کا چلو اٹھاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں نجم الدین کبریٰ کہ اے غازی رحمت اللہ علیہ، کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ ہم بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ ایسے عالم میں جب اتنے بڑے امام کو، اتنے بڑے عالم دین کو شیطان بہکانا چاہا، قریب تھا کہ ایمان کو لوٹ لیتا، 360 دلیل دے دیے، تو پھر بھی میرے دوستو جب اتنے بڑے عالم کے پاس اتنے بڑے علماء کو شیطان بہکا سکتا ہے تو ہم سب کس کھیت کی مولی ہیں؟ شیطان کا ایک لمحہ کافی ہے، لیکن میرے دوستو بچتا وہی ہے جسے رب بچاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا جب چاہے گا تب سب کچھ ہوگا، تو بچتا وہی ہے جسے خدا بچاتا ہے۔ تو میرے دوستو جب شیطان کو نہ جانتے ہیں، یہ فرشتوں کا سردار تھا ایک وقت میں، ایک وقت اس کے ساتھ ایسا تھا کہ یہ فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے، فرشتوں کا وستاذ بھی رہ چکا ہے، فرشتوں کو یہ علم دیتے تھے، پڑھاتے تھے، اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پہ رکھا جائے تو رائی کا دانہ رکھنے کے لیے زمین پر جگہ نہیں ملے گی۔ 6 کروڑ برس یا 6.5 کروڑ برس تک انہوں نے رب کی عبادت کیا، لیکن نبی کی تعظیم سے اکھر گیا، نبی کے تعظیم سے انکار کیا۔ اللہ نے 6 کروڑ برس کی سجدوں کو اس کے منہ پہ مار دیا اور لعنتی قرار دے کے زمین پہ پھینک دیا۔ آج بھی کچھ لوگ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، اللہ کے نبی یہ ہے وہ ہے، یعنی طرح طرح کی بات جیسے جیسے اس کے دماغ میں آتا ہے ویسے ویسے بول دیتا ہے۔ جب اللہ 6 کروڑ برس کے سجدوں کو کسی کے منہ پہ مار سکتا ہے تو یہ 60 سال والی سجدہ کیا قیمت ہے، کیا بچا پائے گی؟ تو اطاعت جب تک میرے نبی کا فرمان کو سچے دل سے مان نہیں لیں گے تب تک خدا خوش نہیں ہوگا، اور جب تک خدا خوش نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان کو جب پھینکا گیا زمین کی طرف، پھر شیطان کیا کیا؟ علم تو بہت تھا،
اب سوچئے جب سب فرشتوں کو یہ پڑھا رہا تھا تو عالم کتنا بڑا تھا، مفتی کتنا بڑا تھا، یہ شیطان بھی بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا عالم ہے، لیکن مردود ہو گیا، بچا نہیں پایا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک غرور نے، ایک تکبر نے کہ ہم آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کریں گے، بس اسی بات پر اللہ نے شیطان کو شیطان کیوں بنایا؟ نبی کی تعظیم سے انکار کیا۔ کیا کیا؟ نبی کی تعظیم سے انکار کیا، نبی کو مانا نہیں۔ تو نبی کو مانا نہیں، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا پرہیزگار، متقی، تقوی والا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اس وقت اسے کیا کیا؟ سب تباہ و برباد کر کے اس کے منہ میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ نبی کے تعظیم سے انکار کیا تھا، نبی سے یہ محبت نہیں کیا۔ تو شیطان کو جب شیطان بنا کے زمین پر پھینکا گیا تو شیطان کیا کیا جانتے ہیں؟ پھر رب کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ اے مولا مجھے تا قیامت تک کی زندگی دے دے، جب تک قیامت کا سورج نہیں نکلے گا تب تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے میں زندگی دے دیا۔ شیطان ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، یہ زندہ قیامت تک رہے گا۔ جو ہی اللہ نے فرمایا اے شیطان جا تمہیں زندگی دے دی، قیامت تک تو زندہ رہے گا، شیطان نے کہا کیا کہا کہ اے اللہ ہم آدم کے بیٹوں کو ہمیشہ بہکاتے رہیں گے۔ کیا کہا؟ صراط مستقیم پر جو چلے گا ہم صراط والے راستے پر بیٹھے رہیں گے، اسے جانے نہیں دیں گے، اسے بہکا کے جہنمی بنا دیں گے۔ شیطان اللہ کے سامنے چیلنج رکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے شیطان جا تو مردود ہو گیا، تو صراط مستقیم والے راستے پر بیٹھے گا اور میرے بندوں کو بہکائے گا، لیکن جو میرا سچا بندہ ہوگا وہ مجھ سے معافی مانگ لے گا، مجھ سے گناہ کی معافی مانگے گا، توبہ و استغفار کرے گا، میں ان کی خطا کو معاف کر دوں گا۔ جب تو بہکائے گا اور جب تو بہکائے گا اور جب وہ میرا بندہ مجھ سے توبہ اور استغفار کرے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، تب تک میں معافی کرتا رہوں گا۔ اب شیطان کیا کیا؟ صراط والے راستے پر کونا میں آ کے بیٹھ گیا۔ صراط والا راستہ کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ نہیں اگر دعا مانگتے ہیں تو نماز میں تو ضرور پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام رکھا ہے، راستہ ان لوگوں کا نہیں جس پر تو نے غضب کیا ہے۔ یہی نا حضرت؟ شیطان کہاں بیٹھا؟ صراط والے راستے پر، سیدھے راستے پر آ کے شیطان بیٹھ گیا اور لوگوں کو بہکانا شروع کیا، کیونکہ یہ رب کے سامنے نہ چیلنج رکھا ہے کہ اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا جب تو بہکائے گا اور جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو کیا ہوا؟ شیطان آ کے صراط والے راستے پر، سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھا ہے۔ اب اسی میں کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، ذہن میں بات ہے یار پھلنا جگہ بھی کام باقی ہے، بس مڑ گیا چلا گیا۔ اب وہ کیا ہوا؟ شیطان بھاگا دیا۔ لیکن جو سچی محبت کی ہے، نبی کا فرما برداری کر رہا ہے، اپنے رب کا فرما بردار بن کے جی رہا ہے اور اپنے محبوب کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں، قسم خدا کی شیطان اس کو کبھی نہیں بھگا سکتا۔ دیکھتے ہیں نا اپنے سماج میں کہ ہمارے سماج میں اگر 150 آدمی زندہ ہے تو 150 آدمی میں 25 آدمی نماز پڑھتے ہیں اور 125 آدمی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کس کے طرف گیا؟ شیطان نے اس کو بھکا دیا۔ لیکن یہ 25 آدمی جو جا رہا ہے، شیطان اس کے پیچھے تو دن رات محنت کرتا ہے، لیکن ان کو بہکانے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔
کیوں کہ انہوں نے سچوں کے ساتھ ہونا اور رہنے کے لیے سیکھ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے بندو اب مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچوں کے ساتھ ہو جائے گا اس کو شیطان نہیں بہکا پائے گا۔ جیسے ابھی تقریر سنے امام محمد امام محمد فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو شیطان نے بہکایا اور 360 دلیل دی اور بہکانا چاہا لیکن بال بال بچ گئے، اس لیے کہ انہوں نے ایک سچے کا دامن تھاما۔ آپ بھی اگر نہیں تھامے ہیں تو کسی کا دامن ضرور تھامیے، کسی پیر، کسی اللہ والے سے، کسی خانقاہ میں جا کے کسی بزرگان دین کا دامن ضرور تھامیے تاکہ شیطان کے آنے والے بلا سے آپ بچے رہیں۔ ایک دن مایوس ہو کے شیطان کیا کیا، یہ 25 آدمی جو بار بار نماز پڑھنے جا رہا، کبھی فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، شیطان اس کو نہیں بہکا پا رہا تو سڑک کے کنارے بیٹھ کے ایک بار شیطان رو رہا تھا۔ ایک چیلا آیا اور کہا کہ کیا بات ہے سردار جی آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ارے اس کے پیچھے تو محنت کر کر کے میں تھک گیا ہوں لیکن یہ تو بھاگنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اس کے ایمان کو میں چھین نہیں پا رہا ہوں۔ تو چیلا نے کیا کہا، گھبرائیے نہیں گرو جی، یہ تو کام میں کر دوں گا، گھبرائیے نہیں، یہ کام تو میں کر دوں گا۔ اب یہ میں آیا ہے سماج میں، اب کہنے لگا سلام کہاں ہے، فاتحہ کہاں ہے، میلاد کہاں ہے، نیاز کہاں ہے، قیام کہاں ہے، یعنی طرح طرح کی بات کر رہا ہے اور لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ کیا ہے، انہی کے نمبر میں سے ایک نمبر ہے۔ اب اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہر جائز کام کو انسان کرے اور ناجائز کام سے بندہ رکے۔ اسلام صرف ہے، اسلام جو آیا ہے ہر بری بات سے، ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے، ہر جائز کام کرانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب کہو گے فاتحہ کہاں ہے، حدیث میں دکھاؤ، درود کہاں ہے، سلام کہاں ہے، یہ سب دکھاؤ جو ابھی ہو رہا ہے، یہ سب جائز کام ہے، ڈھونڈنے کے کہیں نہ کہیں ملے گی بات، نہیں بھی ملی تو جائز ہے۔ اسلام کہتا ہے، ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حضرت اسلام کس لیے آیا، تو میں نے کہا کس لیے آیا تم ہی بتاؤ، تو کہا کہ ہر جائز کام کرانے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، غلط، اسلام ہر جائز کام کرانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اسلام ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہی کے سماج میں سے ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کیا، کام کیا، مزدوری کیا، اس کا جو پیسہ ملا، رقم ملا، وہ لیا اور بازار گیا، آٹا خریدا، 1 کلو آٹا لیا، گھر لایا، روٹی بنایا، لیکن وہ کھایا نہیں۔ یا ایک انسان زندگی بھر کمایا، روٹی بنوایا، گھر والوں کو کھلایا، خود نہیں کھایا، خود دوسرے چیز کھا کے بسر کر لیا، تو کیا اس کو آپ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ نہیں کھایا تم نے حرام کام کیا، گناہ کا کام کیا؟ نہیں، کیوں نہیں کہیں گے؟ کھانا تو جائز ہے، پیسہ بھی جائز ہے، آٹا جو خرید کے لائے وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے تو نہیں کھا رہا، یہ کھانا جائز ہے، نہیں کھا رہا، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہر جائز کام کرانے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، اسلام جو ہے ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ اب جو کہے کہ سلام کہاں ہے، کلام کہاں ہے، فاتحہ کہاں ہے، تو آپ اسے کہیے کہ جس میں روکنے والی جو لسٹ بنی ہے، کیا اس لسٹ میں یہ چیز کا ذکر ہے؟ یہ بات اس میں ہے، جو روکنے والی چیز ہے اس کا بھی لسٹ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام دین کا کام کیے، تبلیغ کا کام کیے، کچھ کیے اور کچھ باقی رکھے آنے والے نبیوں کے لیے۔ ان کے بعد جو نبی آئے پھر وہ کام کیے، پھر کچھ باقی رکھ دیے ان کے بعد والوں کے لیے،
پھر وہ نبی آئے، کچھ کام کیے، کچھ بتائے، کچھ روکے، پھر کچھ باقی رکھ دیے۔ اسی طریقے سے 1,24,000 پیغمبر اسلام سب نے دعوت تبلیغ کی، رسالت کے کام کیا، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو اب نبی کا آنا بند ہو گیا۔ کیا؟ اب نبی کا آنا بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے، میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا۔ 1,00,000 شروع سے جو آخر تک حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے تمام نبیوں نے دعوت اور تبلیغ اور رسالت کا کام کیا ہے، لیکن کچھ کیے کچھ باقی رکھے، کچھ کیے کچھ باقی رکھے، یعنی پورا نہیں کیے، ایک دوسرے پر چھوڑ دیے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ کریں گے۔ پھر وہ آئے، وہ کچھ کام کیے، پھر انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے وہ کریں گے، لیکن جب میرے نبی تشریف لائے ہیں تو فرمائے کہ اے میری امتی سنو، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، والخاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبوت نبی نہیں ہوگا، نبوت کا دروازہ مجھ پر ہی بند ہے۔ تو دین میں جتنی باتیں ضروری تھی یہیں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حضرت آدم سے جو لسٹ چلا، اسلام کا سلسلہ جو چلا، تو کیا کرنا تھا حضرت آدم، اس میں کچھ باتیں مختصر بتائے، بات پوری نہیں کیے۔ کیا نہیں کرنا ہے اسے بھی کیے، لیکن پوری بات نہیں کیے۔ اب میرے نبی تشریف لائے ہیں، اب بات مکمل ہو رہی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ ادھر میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو یہ کرنا ناجائز ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا گناہ ہے۔ اب جائز کا بھی حکم میرے نبی دے رہے ہیں اور ناجائز کا بھی حکم میرے نبی دے رہے ہیں۔ ناجائز کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر غلطی زیادہ ہے تو حرام ہے، اس سے کم ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اس سے اور کم ہے تو مکروہ تنزیہ۔ یعنی میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ناجائز ہے، اس کو مت کرو۔ اب لسٹ مکمل ہو رہی ہے، جب پوری لسٹ مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دیا۔ جب امت کو وہ لسٹ ملی ہے، اب اس لسٹ میں دیکھو کہ سلام پڑھنا ناجائز ہے، قرآن خوانی کرنا ناجائز ہے، قیام کرنا ناجائز ہے۔ جب نہیں ہے اس لسٹ میں یہ بات موجود تو سمجھو کہ جائز ہے، اور جائز ہے تو دل و جان سے کرو۔ کہتا ہے بدعت بدعت بدعت، وہ کون حدیث ہے؟ کلو بدعتن، ایسے ایک حدیث ہے، ابھی میرے ذہن میں بات نہیں آتی ہے، بس ایک ہی جملہ سیکھ لیا کہ یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا بدعت۔ تو مسجد نبوی شریف جب حضور کے دور میں تھی، اس وقت حضور کے پتوں کی چھاونی تھی، اوپر کی چھت جو ہے کھجور کے پتوں سے ڈھپا ہوا تھا۔ آج مسجد نبوی میں جا کے دیکھیں تو چہرہ نظر آنے لگے گا، اتنے خوبصورت مسجد بنایا ہے، تو کیا یہ بھی بدعت ہو گیا؟ ذرا وہاں جا کے بولو کہ یہ بدعت ہے، تب دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ بدعت بدعت کر کے کس کے پاس جاتا جانتے ہیں؟ اس میں بھی احتیاط کرتا ہے، احتیاط یہ کرتا ہے کہ کسی علماء سے نہیں پوچھے گا کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں، کسی عالم دین کے پاس نہیں جائے گا کہ سلام کیوں پڑھتے ہو پڑھنا جائز نہیں ہے، کسی مفتی کے پاس نہیں جائے گا کہ قیام کیوں کرتے ہو کرنا جائز نہیں ہے، کسی امام کے پاس نہیں جائے گا کہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضور کے دور میں نہیں تھا یہ بدعت ہے، کسی کے پاس ہی لوگ نہیں جائیں گے، نہ امام کے پاس جائیں گے، نہ مؤذن کے پاس جائیں گے، نہ مدرسے میں جائیں گے، نہ مفتی کے پاس جائیں گے، نہ خانقاہ میں کسی پیر کے پاس جائیں گے۔ جائیں گے تو کس کے پاس؟ ٹھیلا لگانے کے پاس، جو کچھ نہیں جانتا ہے۔
جائیں گے تو کس کے پاس؟ جو دن رات سبزی بیچتا محنت کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو توفیق دی 5 وقت کی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے ان کے لیے۔ اب ان سے جا کے کہے گا ہے سلام پڑھتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ فاتحہ کروایا، کہاں لکھا ہے؟ جائے گا ایسے آدمیوں کے پاس۔ ارے اگر ہمت ہے تو آؤ نا مدرسہ میں، مفتیوں کے سامنے، علماء کے سامنے، امام کے سامنے، جو چیز جانتا ہے اسی سے نہ پوچھنا چاہیے؟ تو یہ کیا ہے؟ اسی نمبر کا ایک حصہ ہے یہ۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ ہم صراط والے راستے پر کونا میں بیٹھے رہیں گے اور تیرے ہر بندے کو ہم بہکاتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب تم بہکائے گا اور میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ تو سلام پڑھنا جائز ہے، قرآن خوانی کرنا جائز ہے، فاتحہ بھی کرنا جائز ہے، یعنی ناجائز والی لسٹ میں جو بات نہیں ہے اسے کرنا جائز ہے۔ اب وہ ناجائز پر نہیں ہے تو جائز والے لسٹ پر ہوں گے۔ اب جب جائز والے لسٹ پر ہے تو ہر حال میں کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ جب آپ ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ لوگ آپ کے ایمان کو بہکانے کے لیے، چھیننے کے لیے آئیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کی ایمان کی حفاظت سچے لوگ وہاں سے کریں گے۔ آپ بولیں گے سچوں کے ساتھ جب آپ ہو جائیں گے تو بولیں گے تو سچ بولیں گے، چلیں گے تو جائز قدم اٹھائیں گے، کھائیں گے تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے، پیئیں گے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے پانی پیئیں گے، لوگوں سے بات کریں گے تو شریعت پر خیال رکھیں گے۔ تو کب رکھیں گے؟ جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ظالم آیا تھا، ہاتھ میں کنکری رکھ کر کے، مٹھی باندھ کر کے، پوری طاقت سے دبا کر کے، اور اس خیال میں کہ کنکری میری ہے، میں نے اس کو پوجا ہے، میں نے اس کے اوپر گھی چرایا ہے، دودھ چرایا ہے، مکھن ڈالا ہے، اس کو پوجا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، اس کو برسوں تک اب میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ بولی میری بولے گی، یہ کام میرا کرے گی، میں جو کہوں گا وہی یہ کرنے والی ہے۔ پوری طاقت سے دبایا اور نبی کے سامنے آیا اور کہا کہ اے محمد اگر سچ مچ نبی ہے تو بتا میرے مٹھی میں کیا ہے۔ کیا کہا؟ اس کو یہ غرور تھا کہ پتھر میرے ہاتھ میں ہے، طاقت میری ہے، مٹھی میری ہے، دبا کے میں رکھا ہوں، میں جو سوچتا ہوں یہی وہ بولے گی۔ لیکن پتھر کو بھی پتا ہے کہ نبی کون ہے اور غدار کون ہے۔ ابو جہل تو گیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ اسی بات کو اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ آپ لوگ میلاد میں آئے اور کچھ سیکھے اور سمجھ کے گئے۔ ابو جہل نے کیا سمجھا کہ طاقت تو میری ہے، ہاتھ تو میرا ہے، اس کی پوجا تو میں نے کیا ہے، اس پر کبھی گھی چرایا، کبھی پانی چرایا، کبھی دودھ ڈالا، یعنی جو جی میں آیا میں نے اس کی حفاظت زندگی بھر کیا ہے، زندگی بھر اس کو میں نے دیکھ بھال کیا ہے۔ آج بولی بولے گی تو یہ میری بولی بولے گی، میرے طاقت میں ہے، میرے قبض و اختیار میں ہے۔ نبی کے سامنے گیا ہے، ہاتھ بند ہے، مٹھی بند ہے، اندر کنکری ہے۔ ابو جہل نے کہا اے نبی اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو بتائیے میرے مٹھی میں کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل میں بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا تیرے مٹھی میں جو چیز چھپی ہے وہ بتا دے کہ کیا ہے۔ علم غیب دیکھیے اسی کو کہتے ہیں۔ مٹھی تو ہم بھی آپ کے سامنے باندھ سکتے ہیں، آپ دیکھے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔
इस हाथ में क्या रखा है, इस हाथ में क्या रखा है, इसको खाली रखा है कि इसको खाली रखा है। और दोनों मुट्ठी लेके जाएंगे, आपसे कहेंगे बता मेरे मुट्ठी में क्या है, तो आप सोचेंगे कुछ रखा है कि नहीं रखा है, और रखा है तो क्या रखा है। नबी के सामने अबू जहल गया था, और नबी के सामने जब अबू जहल गया था, हाथ में तो कंकरी था लेकिन खाली भी तो हो सकता था, मुट्ठी खाली भी हो सकता था, लेकिन कंकरी दबा के गया है। मेरे नबी जान गए कि हाथ खाली नहीं है, इसके अंदर एक चीज मौजूद है। मेरे नबी ने देखा नहीं था, अबू जहल ने छुपा के मुट्ठी बांधा है। मेरे नबी फरमाते हैं इस मुट्ठी के अंदर एक चीज मौजूद है जो मेरी बोली बोलने वाली है, गलती से इसके मुट्ठी में चला गया। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ अबू जहल मैं बता दूं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, या तेरे मुट्ठी के अंदर जो चीज छुपी है वही बता दे कि मैं कौन हूं। सवाल देखिए कितना मुश्किल हो गया। पहले तो था एक सवाल कि मेरे मुट्ठी में क्या है बता दीजिए, छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन अब मसला पेचीदा मसला जो है वहाँ पेचीदा हो गया कि मुट्ठी के अंदर जो चीज छुपी है वो बता दे कि सामने वाला कौन है। बहुत मुश्किल बात है। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरी है, बिल्कुल आसान हो जाता ये। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू जहल मैं नहीं बताऊंगा कि तेरे मुट्ठी में क्या है, बल्कि तेरे मुट्ठी में जो चीज छुपी है वही बताएगी कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल ने कहा ये तो और आसान हो गया मेरे लिए। जो बात मेरे दिमाग में चल रहा था, जो बात मेरे दिमाग में घुसी हुई थी, वो तो आपकी जबान से निकल रही है। आपने तो सच फरमाया है। मैं यही चाहता था कि आप मुझसे आपके बारे में ये पत्थर बता दे, ये बोलने लगे। मैं यही चाहता था। जब आपने कह दिया है मसला हल हो गया है, अब आप ही बताइए कि ये मुट्ठी बोले कैसे कि आप कौन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पहले ही जुमला में फरमा देते ऐ अबू जहल तेरे मुट्ठी में कंकरी है, लेकिन मेरे नबी ने इस मसला को घुमा दिया। इसलिए घुमाए कि आज के दौर में जो लोग पैदा होने वाले हैं और जो पैदा हो गए हैं सब मेरे नबी के नजरों के सामने है। उस वक्त मेरे नबी देख रहे थे कि 14वीं सदी में जब लोग पैदा होंगे, साइंस वहाँ तरक्की करेगी, मशीनें तरक्की करेगी, और डॉक्टर जब तरक्की करेंगे, साइंसदान जब तरक्की करेंगे, तो मेरे इस मुअज्जिज़ा को देखेगा, मेरे इस मुअज्जिज़ा को देखेगा तो दिमाग लगाना शुरू कर देगा। तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू जहल मैं नहीं बताऊंगा तेरे मुट्ठी में क्या है, बल्कि तेरे मुट्ठी के अंदर जो चीज छुपी है वो खुद बता दे कि मैं कौन हूँ। अबू जहल ने कहा तो फिर देर किस बात की। तो मेरे नबी ने इशारा किया, कंकर अबू जहल के मुट्ठी में कलमा पर उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, पत्थर ने कहा मुट्ठी में अबू जहल का है। पत्थर कह रही है ऐ अबू जहल मुट्ठी तो तेरी है, पत्थर भी तेरी है, लेकिन मैं गवाही देती हूँ कि सामने वाले जो है वो अल्लाह का रसूल है। ये कौन बोल रही है? पत्थर बेजान चीज जिसके अंदर मुंह नहीं है, जबान नहीं है, जान नहीं है, वो बोल रही है ऐ अबू जहल तेरे ताकत में हुआ है तो क्या हुआ, तेरे कब्जे में हूँ तो क्या हूँ, लेकिन कलमा तो मैं भी उसका पढ़ चुका हूँ, दीवाना तो मैं भी बन चुका हूँ। फकत फर्क इतना है कि अभी तूने कब्जा में रखा है, मैं जब बोलने लगूंगा तेरे कब्जे से आजाद हो जाऊंगा। पत्थर ने कहा, पत्थर बोल रही थी ऐ अबू जहल कब्जा तेरा है, इख्तियार तेरा है, लेकिन मैं तो कलमा उसका पढ़ चुकी हूँ, दीवाना तो बन चुकी हूँ, ईमान तो ला चुकी हूँ, शरीयत मोहम्मदी कबूल कर चुकी हूँ। पत्थर बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने पत्थर को फेंक दिया और भागा, कहा कि ये कैसे हो गया, पत्थर मेरे पास है, मुट्ठी मेरी है, मैंने पूरी ताकत से दबाया, फिर ये बोल कैसे दिया। तो अबू जहल के किस्मत में ईमान नहीं था। क्यों नहीं था?
ابو جہل ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو ایک تھپڑ مار دیا تھا. اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ روتے روتے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی ایک چھوٹی سی بچی ہے, ننھی سی بچی ہے, ابو جہل نے مار دیا. اب میں حضرت فاطمہ روتے روتے اپنے باپ یعنی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہنے لگی اے ابا حضور مجھے ابو الحکم نے مارا ہے. اس وقت ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا یعنی ابو جہل تھا. ابو جہل نے مجھے مارا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی تم چلے جاؤ ابو سفیان کے پاس, وہ تمہیں انصاف دلا دے. میرے نبی انصاف کر سکتے تھے نا. اگر انصاف کر دیتے میرے نبی اور ابو جہل کے منہ میں تھپڑ مار دیتے تو زمانہ یہی کہتے کہ نبی کی بیٹی کی بات آئی تو نبی برداشت نہیں کرتا. میرے نبی کی شان میں لوگ انگلی اٹھا دیتے, لیکن میرے نبی تو علم غیب والے غیب دان نبی ہیں. میرے نبی کو غیب کی باتیں معلوم ہے کہ 14ویں صدی میں جب لوگ پیدا ہوں گے تو میری شان کے خلاف انگلی اٹھائے گی اور میرے شان کے سامنے انگلی اٹھائے گی اور کہے گی اے لوگوں دیکھو نبی تو وہ نبی ہے جو اپنی بیٹی کے انصاف میں ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا, اس لیے کہ نبی کی بیٹی تھی اس لیے انصاف کیا. تو میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ انصاف آج میں نہیں کروں گا, تم چلے جاؤ ابو سفیان کے پاس. حضرت فاطمہ روتے ہوئے ابو سفیان کے پاس گئی ہے. حضرت ابو سفیان جو ہے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا, لیکن حضرت فاطمہ روتے ہوئے گئی ہے. ابو سفیان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے بیٹی فاطمہ تجھے کس نے رلایا, کس نے مارا, مجھے بتا. حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ ابو جہل نے مارا. حضرت ابو سفیان کھڑے ہو گئے, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بچی کو لے کر کے ابو جہل کے گھر میں جاتے ہیں. ابو جہل دربار لگا ہوا تھا, ابو جہل محفل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, مجلس سجی ہوئی ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے. ابو سفیان حضرت فاطمہ ابو جہل کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ اس بچی حضرت فاطمہ وہاں پہنچی ہے. ابو سفیان نے فرمایا اے فاطمہ اسی نے تم کو مارا ہے نا. حضرت فاطمہ کہنے لگی ہاں. حضرت ابو سفیان کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ آج میں یہاں کھڑا ہوں, ابو سفیان یہاں کھڑا ہے, تم ابو جہل کو کس کے تھپڑ مارو. جتنی طاقت تیرے اندر ہے اتنی طاقت سے ابو جہل کے منہ میں تھپڑ مارو. حضرت فاطمہ پوری طاقت پوری قوت کے ساتھ حضرت فاطمہ جو ہے ابو جہل کے منہ میں تھپڑ ماری تھی. اس تھپڑ کو لگنا تھا کہ اللہ نے فرمایا جس کے چہرے پہ فاطمہ کا تھپڑ پڑ جائے وہ اس کو ایمان کبھی نصیب نہیں ہو. جس کے چہرے پر فاطمہ کا تھپڑ لگ جائے اس کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو بات بہت آگے بڑھ رہی, میں بتا رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل میں بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے, یا تیرے مٹھی میں جو چیز چھپی ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے, یہ بتا دے کہ آپ کون ہیں. ابو جہل جانتا تھا یہ پتھر ہے, بے زبان ہے, یہ بول نہیں سکتی ہے, ان کے منہ میں زبان نہیں ہے, آواز نہیں ہے, لیکن میرے نبی نے اشارہ کیا ہے. ابو جہل کے مٹھی میں کنکر بول اٹھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے اس پتھر کو پھینکا, پتھری بول رہی تھی کہ اے ابو جہل دیکھ لیا نا میرے نبی کا معجزہ کہ قبضہ تیرا تھا, لیکن جو ہی میں نے اپنے نبی کا نام لیا آزاد ہو گیا. کنکری تو کلمہ پڑھ چکا تھا, کنکری ایمان لا چکی تھی, غلامی قبول کر چکے تھے, آزاد ہونا باقی تھا. نبی نے اسے آزاد بھی کر دیا.
اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصورات کی دنیا میں ایک سوال ہے کہ یا رسول اللہ پتھر بتا دیتے بالکل آسان تھا، لیکن اتنا مشکل سوال آپ نے کیوں کیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہوں گے کہ اے لوگوں سنو، عالم تصور میں میرے نبی جواب دیتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر میں بتا دیتا کہ ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر کنکری ہے تو 14ویں صدی میں ایک سائنسداں کھڑا ہو جاتا اور اس حدیث کو دیکھتا، اس معجزے کو دیکھتا تو کہہ دیتا کہ کنکر ہاتھ کے اندر ہے، چھپی ہوئی چیز کو نبی بتا دیے تو یہ کیا کمال کی بات ہے۔ چھپی ہوئی چیز کو تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ پیٹ کے اندر پتھری ہے، پیٹ کے اندر 2 پتھری ہے، ایک ہے کہ 2 ہے، میں بھی بتا سکتا ہوں۔ پیٹ کے اندر کہاں پر پتھری ہے؟ گردے میں پتھری ہے کہ کلیجے میں پتھری ہے یا پھیپھڑے میں پتھری ہے یا کڈنی میں پتھری ہے؟ یہ پتھری چھپی ہے تو کہاں چھپی ہے؟ پیٹ کے اندر ہے تو کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کتنے ہے؟ یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، نبی بتا دیے تو کمال کی کیا بات ہے۔ اس لیے میرے نبی نے 14ویں صدی کو نظر رکھتے ہوئے، اس صدی میں نظر ڈالتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا، اے لوگو اگر میں بتا دوں کہ پتھری ہے، اگر میں بتا دوں کہ مٹھی کے اندر پتھر ہے تو 14ویں صدی کے سائنسداں جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور کہنے لگے گا یہ کمال تو میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ پیٹ کے اندر پتھری ہے، ایک ہے کہ 2 ہے، کس جگہ پہ ہے، کس نس کے اندر چھپا ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ کر دیا، اس مسئلے کو اتنا مشکل کر دیا کہ 14ویں صدی تو کیا قیامت والے دن بھی کوئی سائنسداں نہیں بتا سکتا کہ پتھری جو بول رہی ہے وہ کیسے بولے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، پتھری بتا دینا تو آسان تھا، چھپی ہوئی چیز کی خبر دینا آسان تھا، لیکن پتھری سے اس لیے میں نے بلوایا کہ لوگ جب ڈاکٹر یا سائنس پیٹ کے اندر پتھری کو چیک کریں گے تو بتائیں گے کہ 1 ہے کہ 2 ہے، 4 ہے کہ 5 ہے، کتنے mm کا ہے، کتنا بڑا سائز ہے، چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، موٹی ہے کہ پتلی ہے، بتا دیں گے وہ۔ لیکن کسی پتھری نے کسی ڈاکٹر کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گی کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے، یہ سائنسداں اچھا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، اس سے تم دوا کرو، یہ بالکل درست آدمی ہے۔ کوئی پتھری کبھی کسی کے سامنے نہیں بولے گی، اس لیے میں نے پتھری کے سامنے پتھری سے بلوا دیا، اس لیے میں نے پتھری سے گواہی دلوا دیا، اس لیے کہ تمام سائنسداں جو ہے ایری رگڑ رگڑ کے مر جائے گا لیکن پتھری سے بلوا نہیں پائے گا۔ میرے نبی کا یہ معجزہ ہے اور میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے بتا دیا تو 14ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر ذہن ہوگی، ایسا مشین تیار کرے گا کہ پیٹ کے اندر وہ بتا دیں گے کہ یہ پتھری کدھر ہے، کس سائز کا ہے، کئی کو ہے، سب بتا دیں گے۔ تو پھر میرے معجزے کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کرے گا کہ نبی نے دکھا دیا تو کیا ہوا، یہ کمال کی بات کیا ہے، یہ تو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے پتھری ہی کو بلوا کے بتا دیا کہ بلوا صرف نبی سکتا ہے، نبی کے علاوہ یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ وہ کسی پتھری سے بلوا دے کہ سامنے والا کون ہے۔ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی سائنسداں بتا سکتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، سب بتا دے گا، لیکن پیٹ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کبھی بتائے گی کہ سامنے والا کون ہے؟ نہیں بتائے گی۔ یہ صرف کمال نبیوں کو حاصل ہے، یہ کمال بالخصوص صرف اور صرف نبیوں کو حاصل ہے۔ تو میرے دوستو، میں اب سمجھتا ہوں کہ پروگرام ختم کیا جائے نا، بس ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آنے والے برے وقتوں میں آپ کی مدد ہو جائے گی۔ آپ کا ایمان جب چھینا جائے گا تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اے میرے دوستو، اگر رائی کے برابر بھی ایمان لے کے گئے تو ایک نہ ایک دن جنت ضرور ملے گی۔ مسلمانوں کی کمائی کیا ہے جانتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرے ہے اعمال۔ یہی نا حضرت، ایک ہے ایمان، دوسرے ہیں اعمال۔ لوگ لے کے جائیں گے اور راستے میں کہیں جیب اگر کٹ گئی تب کیا ہوگا؟ میدان معاشر میں پہنچنے سے پہلے راستے میں اگر جیب کٹ گئی تب کیا کیجئے گا؟ کہاں گئی نماز، کہاں گئی اعمال، کہاں گیا ایمان، کیا کیجئے گا؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو جیب بھی تمہاری نہیں کٹے گی، اعمال بھی سلامت ہوگی، ایمان بھی سلامت ہوگا۔ فائدہ ہے نا؟ کہ ہم سب کچھ لے کے چلیں، زندگی بھر نماز پڑھے، وعلیکم السلام، پیجھے ادھر پلائیے، زندگی بھر نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دیے، صدقہ دیے، فطرہ ادا کیے، ہر کام نیک کیے، لیکن جب موت آئی شیطان آیا، ایمان چھین لیا تو سب بیکار ہو گیا۔ اب تو جیب کٹ گئی نا، جیب کٹی کی نہیں، آخری وقت میں شیطان آئے گا، ہر انسان کے پاس آئے گا اور کہے گا اے لوگو، یعنی طرح طرح کی بات کرے گا، کہے گا اے لوگو کہو اللہ ایک نہیں دو ہے، کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اگر اس طرح کے جملہ میں ہاں کہہ دیں گے، ایمان گئی، اعمال بھی گیا۔ تو جیب کٹ رہی ہے نا بیچ میں، شیطان تو سب کے پاس آئے گا۔ ایک صحابی رسول آخری گھڑی میں ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابی اب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ کلمے میں موت ہو جائے۔ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جائے۔ وہ صحابی کیا کیے؟ اپنا چہرہ جو ہے دوسرے جانب پھیر لیے۔ پھر صحابہ جو ہے اس کے دوسرے طرف گئے، اس کے چہرے کے سامنے گئے، پھر کہنے لگے اے صحابی کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی اپنا رخ دوسرے طرف پھیر لی، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب خبر ملتی ہے کہ یہ صحابی رسول ہے، جاکنی کے عالم میں ہے، آخری وقت ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی ہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، اور نبی کا عاشق ہے، نبی کا صحابی ہے، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ نہیں رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا کرتی ہے اے مولا اسے کلمے میں موت عطا فرما۔ لیکن وہ عائشہ صدیقہ جب قریب آتی ہے اور آگے کہنے لگی کہ اے صحابی کلمہ پڑھ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو وہ صحابی زبان حال سے کہا نہیں کہوں گا۔ کیا کہا؟ نہیں کہوں گا۔ تمام صحابی رونے لگے، جتنے صحابی وہاں موجود تھے، جتنے صحابہ تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی، یہ تمام لوگ رونے لگے کہ نبی کا عاشق، نبی پر جان قربان کرنے والا صحابی ہے اور انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کہیں گے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس صحابی کو کچھ افاقہ یعنی کچھ مہلت دی، کچھ وقت اس کو ملا، ہوش میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس کے قریب جاتی ہے اور کہنے لگی اے صحابی جب تم سے کہا جا رہا تھا کلمہ پر تو نے پہلے دفعہ تو اپنا رخ پھیر لیا، پھر جب دوسرے مرتبہ کہا گیا پھر آپ نے رخ پھیر لیا، جب آخری مرتبہ میں نے کہا تو نے زبان حال سے کہا کہ نہیں کہوں گا۔
وہ صحابی کہنے لگے شاید اللہ نے مجھے مہلت اسی بات کے لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو غلط گمان نہ ہو جاتا، اس لیے اللہ نے مہلت دی ہے۔ میری موت تو یقیناً آنے والی ہے لیکن مجھے مہلت کچھ اس لیے ملی ہے۔ اے اماں عائشہ، جب پہلے بار ان لوگوں نے مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کیا ہے اس وقت شیطان میرے پاس آیا ہے اور کہا کہ اے صحابی کہہ دے اللہ ایک نہیں دو ہے، میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جب دوسرے جانب گئے، دوسرے طرف رخ پھیر لیے، شیطان ادھر بھی گیا۔ پھر لوگوں نے مجھ سے کہا کلمہ پر کلمہ پر، پھر میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس وقت شیطان نے کہا کہ اے صحابی کہہ دے مرنے کے بعد قبر میں سوال اور جواب نہیں ہے۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جب آپ آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہی تھی کلمہ پر کلمہ پر، اس وقت سرہانے کے جانب جو ہے شیطان کھڑا ہو گیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا اے صحابی کہہ دے اللہ کے رسول آخری نبی نہیں ہے، میں تمہیں پانی بھی پلاؤں گا، میں تمہیں شربت بھی پلاؤں گا۔ میں نے زبان حال سے کہہ دیا، شیطان سے کہا کہ میں نہیں کہوں گا۔ جب صحابی کو، اتنے بڑے صحابی کو جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز ادا کیا ہے، جنہوں نے نبی کا فرما بردار بن کے جیا ہے، انہوں نے اس ایسے صحابی کو شیطان بہکانے آئے ہیں آخری وقت میں۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں جب نزا کا عالم ہوگا، زاکنی کا عالم ہوگا، موت آئے گی، پیاس کی شدت ہوگی، اس وقت سچے لوگ آپ کی مدد کریں گے اور شیطان سے آپ کی ایمان کو بھی بچائیں گے۔ جب اتنے بڑے صحابی کا ایمان چھیننے کے لیے شیطان پہنچ رہا ہے تو ہم سب کی کیا گنتی ہے؟ بچے گا وہی جسے خدا بچائے گا، بچے گا وہی جسے خدا بچائے گا، اور جنت میں جائیں گے وہی جسے خدا چاہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو اس وقت بچنے کے لیے تیاری کیجیے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو رائی کے برابر ایمان کو لے کے جائے گا، رائی کے دانہ کے برابر ایمان کو لے کے اس دنیا سے جائے گا، تو اب اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان اس وقت وہ چھیننے شیطان ضرور آئے گا۔ اگر بچا کے لے گئے تو کامیاب ہی کامیاب ہے، اگر نہ بچا کے لے گئے تو سب بیکار ہے میرے دوستو۔ پھر دوبارہ ایمان نصیب نہیں ہونے والا ہے، جو دنیا میں مل گیا وہی کامیاب ہے، مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رائی کے برابر اگر ایمان لے کے گیا ہے اور میدان معاشر میں اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں بھی چلا گیا ہے تو اس رائی کے دانہ جو ایمان رائی کے دانہ کے برابر لے کے گیا تھا، اس وجہ سے اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے جانتے ہیں نا؟ اعمال الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ شیطان اعمال کرنے سے روکتا ہے، چھینتا نہیں ہے، لیکن چھینتا کیا ہے جانتے ہیں؟ ایمان چھینتا ہے، ایمان چھینتا ہے، اور اگر ایمان ہی لوٹا گیا تو پھر کوئی چیز کام کی نہیں ہے۔ تو ایمان بچ کے جائے، دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ موت دے تو اس حال میں دے کہ ایمان کے ساتھ، کلمہ کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا سے جائیں۔ بس ایک شعر سن لیجئے، اس کے بعد میں تقریر ختم کر رہا ہوں، رخصت ہو جاؤں گا۔ ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کے جیسا غلاب کیا ہوگا، ان کا ثانی نہیں تو کیا، ان کا ثانی نہیں تو کوئی پھر، ان کے
جیسا گلاب کیا ہوگا، غوث اعظم کا جب جواب نہیں، مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا۔ یعنی جب غلاموں کا کوئی جواب نہیں ہے تو میرے سردار میرے آقا کا جواب کوئی کہاں سے لائے گا؟ ان کی ثانی نہیں تو ان کی ثانی ان کا ثانی نہیں کوئی، تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا، ان کا ثانی نہیں کوئی، تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا۔ غوث اعظم کا جب جواب نہیں، مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا۔ یعنی جب غلاموں کا ہی کوئی جواب نہیں ہے تو سردار کا جواب کیا ہوگا؟ جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال میں جنتی ہوگا۔ ہر حال میں آپ جنت میں جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے مسلمان تو بن جائیے پہلے۔ صرف اتنی سی بات آپ کر لیجئے، یقیناً ہر حال میں اللہ آپ سب کو جنت دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ سچے دل سے مسلمان بن جائیے اور اپنے نبی کا عاشق بن جائیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال میں جنتی ہوگا۔ فخر اظہر سے کیوں چیرے گا کوئی، جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ فخر اظہر سے کیوں چیرے گا کوئی، جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی۔ زندہ باد۔ وہ حقیقت میں جنتی ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال میں جنتی ہوگا۔ فخر اظہر سے کیوں چیرے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ فخر اظہر سے کیوں چیرے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ اور ایک شعر سنیے کہ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے۔ فخر اظہر کے نام کی شہرت کریا کریا بستی بستی ہے۔ بس آخری شعر سناتے ہیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھنے کو نظر ترستی ہے، ایسی اختر رضا کی ہستی ہے۔ فخر اظہر کے نام کی شہرت کریا کریا بستی بستی ہے۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے کہ سر جھکاتا ہے جو بھی سجدے میں، سجدے میں سر جھکائیے گا نا، کہیے سبحان اللہ۔ بے شک ہم لوگ سجدے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے رسول والے ہیں۔
ہے نا؟ تو جو اللہ والا ہوگا، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، جو رسول کی پیروی کرنے والا ہوگا، رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ سجدہ والا بھی ہوگا۔ سجدے کو، ماتھے کو سجدوں سے سجائیے میرے دوستو، اس کا فائدہ میدان محشر میں آپ کو نظر آئے گا کہ سر جھکاتا ہے جو بھی سجدے میں، اس کو فیض حسین ملتا ہے۔ سر جھکاتا ہے جو بھی سجدے میں، اس کو فیض حسین ملتا ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنے سے، پنج وقت نماز پڑھنے سے، باخدا دل کو سکون ملتا ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنے سے، باخدا دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا۔ غوث اعظم کا جب جواب نہیں، میرے مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔